برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات جناب ذاکر اہل بیت عمران عباس کنی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادِ علیاً مظہر العجائب تجدہو عوناً لکا فی النوائب کل ہم واغم شیئن جلی بے علیین بے علیین بے علی۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ اللہم صلی نہایت محترم واجب الاحترام عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام، شب قدر اپنی عبادات دی قبولیت دی خاطر صلوات بر محمد و آل محمد۔ گزارش ہے، میرا خیال ہے کہ اگر اتنے بندے خلوص نال وجد نال پوری جنون نال صلوات پڑھن تو یقیناً آواز دور تک پہنچ سکتی ہے۔ مرحومین مومنین دے درجات دی بلندی دی خاطر امام زمان دی ذات دے خلوص نال صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صلوات صلی اللہ محمد۔ واجب الاحترام امام المتقین دے عزادار و پیروکار، دعا ہے رات دے اس وقت خدایا حضرت امام زمان دے ظہور تعجیل فرما۔ کافی بیٹھے ہو صفِ عزاتے، چلو جو مجلس تو باہر ہے، اگر آواز پہنچ رہی ہوئے تو آمین اتھے بھی آگ سکتے ہو۔ خدایا حجت صدقے گناہ معاف فرماتے۔ نماز تہجد دا وقت ہے، خدایا تین تیری عزت دا واسطہ
جس دے اندر جتنی تڑپ ہے اس نو اتنی جلدی کربلا و شام دی زیارت تو مشرف فرماتا۔ میرے سامنے جتنے عزادار ہیں جو باہر ہیں ان سب دے مرحومین دیاں قبرن روشن فرماتا۔ جتنے انہاں دے گھراں دے مریض ہیں سب نو شفائے کلی عطا فرماتا۔ ایک زحمت فرماؤ دعا دی قبولیت دی خاطر صلوات جتنی بلند ہو سکے پڑھو تاکہ دعا قبولیت تک پہنچ یقیناً بیداری ہو اگر چاہو تو میں کو دو تین گلاں کر لا تھوڑے میں بھی بہتر جاندہ تسی میرے تو بہتر جان دیو بھی وقت کوئی داد اللہ تو ہے نہیں تسی اس وقت تک بیٹھے ہو اس دا بڑا عجر ہے شب قدر ویسے بھی جاگ کے گزارن والی رات ہے اور اس تو بڑی کیا خوش نصیبی کہ شب قدر تن ذکر محمد والے محمد نصیب ہو گئے ارشاد پروردگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور میں نے اگلا آیت پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کر کے بھی بڑا یقین کرو بڑا لطف آندہ ہے کہ خدا فرما رہے وما ادراک ما لیلۃ القدر کوئی کیا جانے شب قدر کیا کسی کے ادراک میں ہی نہیں کسی کے شعور میں بھی نہیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا یہ لیلۃ القدر یقیناً جاگ رہے ہو تو ذرا تھوڑی جی زحمت فرماؤ اس تو اگلی آیت کوئی ایک بندہ تھوڑے چو پڑے خدا کی فرمائے لیلۃ القدر مہربانی تھوڑی میں جان کے بلوایا چلو نام ذاکرین تھوڑا بھی لکھیا جائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر خدا فرما رہے اے جڑی ایک رات ہے نا ایک رات 19 دی منو 21 دی منو 23 دی 25 دی یا 27 دی ہے تو ہی کوئی رات اللہ فرما رہے جڑی ایک رات ہے نا ایک رات 1000 مہینے دی 30,000 راتا تو افضل سائیں جاؤ گے تو میں سحری تائیں پڑھ جانا ہے جاگ جاؤ گے تو جلدی سحری تک پہنچ جاؤ گے اللہ فرما رہے ایک رات ہے ایک وہ جیڑی بھی من جو نا جیڑی ہے ہی کوئی تو جیڑی ایک ہے وہ 1000 مہینے تو بہتر ہے تے 1000 مہینے دی بن دیا 30,000 رات میرے تو بہتر جانا لالے لوگ بیٹھے ہو ماں دی جھولی لا اے رات ویکھ دے آئے تے ہون داڑیاں سفید ہو گئیاں کئی ویکھ کے قبران چلے گئے کئی قبران دے نزدیک لگ گئے اس رات کدی کوئی نمایاں تبدیلی تو ویکھ ہی نہیں باہر جا کے ویکھ لو اے بھی کالی رات ہے تے اس تو علاوہ بھی تو کالیاں ہی رات آئی ہے نہ کوئی چند دی رفتار فرق آیا خاموش بھی رہتا بھی مجلس میں پڑھ جانی ہے نہ ستاریاں دی دمک فرق آیا نہ ہوا دی رفتار فرق آیا نہ کوئی اتو پھول لٹکے ویکھے نہ کوئی برسات پھلان دی دیکھی تو میرا سوال ہے مسلمانہ تو بے یہ بھی انہی رات ہے جی میں او راتا نے تو پھر خدا کیوں فرمائے ایک رات 1000 مہینے تو بہتر ہے اتنی فضیلت کیوں دیتی گئی اس رات یقین کرے اگلا شیعہ ہویا سنی ہویا دیوبندی ہویا بریلوی ہویا اہل حدیث ہویا جو ہویا جتنا سخت رکھدا ہوئے گا ناقیدہ وہ دیکھو اس تو سوا جواب ہے ہی کوئی نہیں وہ آکے گا جی فضیلت اس واسطے ملی کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں کچھ لائٹ دی وجہ تو نہیں نظر آ رہے لیکن میری آواز سب تک پہنچے گی خدا فرما رہے اس رات میں جی بولے نہیں قرآن نازل ہوا ایو ہی جواب مولوی دین دینے اس رات قرآن آیا تو اے رات پھر باقی راتاں جیسی نہیں رہی مولوی تا گل کر کے ٹر گئے گھر تو مولویاں دی گلاں جو ہے کہ گل ضرور مل گئی فیصلہ کر گئے کہ جس رات میں قرآن اترا وہ رات باقی راتوں جیسی نہ رہی تو جس گھر میں قرآن اترا تھا
مہربانی کر یا اللہ تھوڑا بہت شکریہ کہ سارے تسی بیدار ہو جس رات میں اترا ہوں اگلا فکرہ تسی پڑھ دے رہے تواڈے کو نتیجہ کڑوانا چاہنا جس رات میں اترا چاہ جی رات باقی راتوں جیسی نہیں تھوڑا جگے آ جاؤ جس مہینے میں اترا اے ماہ رمضان باقی مہینے جیسا نہیں انہیں ہے تھوڑا جا ہو رگے چلے جاؤ جس شہر اتریا جاگ رہے ہو تو تسی آپ ہی بولو گے تے سر بھی ہلاؤ گے تو وہ بھی عبادت ہی ہو جائے گی جس مہینے چتریا وہ بھی کسی اور مہینے جیسا نہیں جس شہر چتریا وہ شہر باقی شہرہ جیسا نہیں جس گھر چتریا وہ گھر باقی گھرہ دیا نہیں تا غیرت نال ایک جواب دے جس ذات تے اتریا ہی نبی تیرے جیسا کیسا ہو جس ذات تے قرآن اترے جو کہ شب قدرے میں یہی گل کرنا چاہنا جس ذات تے اترے قرآن وہ مصطفیٰ ساڑھے جیسا کدی نہیں ہو سکتا گھبراتا نہیں کیسا جلے سارے بیدار ہو جاؤ گے پھر میں تھوڑی زحمت تمام کر ہون میرا سوال ہے قرآن نازل کتھے ہوئے میرے بھائی جان اے بھائی جان قرآن نازل کتھے ہوئے ایک آواز آ گئی ہے میں اس آواز تک پہنچنا چاہتا ہوں کوئی بولے تو میں گے جاؤں پہاڑتے ہوئے بہت شکریہ سارے ہی بولے ہو غارچ ہوئے دریاتے مٹی سمندر نہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ پروردگار فرما رہے مصطفیٰ ہم نے یہ قرآن تمہارے دل پہ نازل کیا ہم نے یہ قرآن تمہارے دل پہ نازل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل قرآن ہے وہ نبی دا دل ہے خدا را گل ضائع نہ کرے رات دے اس ویلے جو اصل قرآن ہے وہ ساڑھے حضور دا دل ہے سید المرسلین دا ہون میرا دوسرا سوال ہے اصل تو ہے رسول اللہ دا دل تے جیڑا ساڑھے کول ہے سارا سال بند تے ماہ رمضان ہے جاندہ کھل کتنے سونے لگے ہو سارے چوپ کر دے مہربانی کاڑا بہت شکر یہ جیڑا بسم اللہ صحیح فرمایا جائے یہ جیڑا ساڑھے کو لینا ساڑھے کو یہ ہے اس اصل دی نقل اصل رسول دا دل ہے کیونکہ جتھے اترے ہے وہ اصل ساڑھے کو لے میں کوئی زور لا کے تقریر نہیں کرنا چاہتا ہے اس ویلے کوئی نہیں ہوندہ زور شور اس ویلے بس بنے جڑے کھلوتے ہوندے ہیں تو سن لو اصل قلب مصطفیٰ ہے ساڑھے کل قلب دی شبی ہے اس قلب دی نقل ہے اچھا میں نو آج تک سمجھ نہیں آئی مولوی سارا سال ساڑیاں شبیاں دا منکر آندہ ہے تے اپنے گھر قرآن دی شبی رکھ کے بیٹھا ہو تسی میری گل نہیں سمجھے اب بھائی ساڑھے گھر شبی ہے نقل ہے آؤ میں جڑے جاگ رہے ہو تو اصل تے نقل دا مقام سمجھا دے چلو چھوڑو میں اصل سمجھا ہی نہیں سکتا میں نقل دا سمجھا لینا اصل آپ سمجھ جائے جیڑا ساڑھے کول موجود ہے نا ساڑھے کول 73 فرقیاں دے مولویاں فیصلہ کیتا ہے کہ اس نو بغیر وضو دے ہاتھ نہیں لا سکتا انہیں ہے جی بغیر وضو دے انہوں ہاتھ نہیں لگتا یا میرے مولا میر میری مدد فرمایا ہے بغیر وضو دے اس قرآن نو ہاتھ نہیں لگ سکتا تو جے بندہ وضو کر لے ہون ہاتھ لگ دے صرف بزرگ بول لیں تسی کوئی نہیں بول لے بھائی وہ بھائی ہاتھ لگ دے پڑھ بھی سکتے ہو یہ پڑھنا چاہو پڑھ بھی سکتے ہو پوشا دینا چاہو تو دے سکتے سینہ نہ لانا چاہو سر تے رکھنا چاہو قسم چاہنا چاہو ہاں کدھے گئے ہو جی چاہ سکتے انہیں ہی
بیدار کرنا ہی مقصد ہوتا ہے تھوڑے دس ضمیر تک دستک پہنچانی ہو. انہوں پڑھ بھی سکتے ہو، بوسا بھی دے سکتے ہو، سینے نال ہی لا سکتے ہو، سر تے ہی رکھ سکتے ہو، اتھے بھی رکھ سکتے ہو، لیکن پیر نہیں لا سکتے. کتنے بیدار ہو ہونے ہی اندازہ ہو جائے گا. انہوں پیر شاہ جی تسی آکھے لمحہ پڑھنا، میں تو پڑھن لگ گیا جو انہیں آندہ میں کوئی نہیں جے پتا اے جانن تسی جانو جی انہاں پھسایا جی جی پڑھئیے جی چلو ہمت کردہ جی. انہوں پیر نہیں لگدا. جے کوئی بندہ پیر لا لوین اللہ نہ کرے، خدا نہ خاص، جس کدی کسے نہیں نہ ماریا، جس کیڑی بھی نہیں ماری، اس بھی جا کے دو چار مار ہی لڑی. تو جی او آکھیو بھائی ایک منٹ روک جا میں پہلے وضو کیتا ہی، تو تسی اور دو ترے مار کے اکھنے پہلے عقل دا علاج کرا چاہے وضو کیتا ہی تاں بھی اس نو ہاتھ ہی لگ دائی سینتن ہو گئے. انہوں پیر نہیں لگ سکتا. ایک کس دا مقام ہے جڑا نقل ہے، بغیر وضو دے ہاتھ نہیں لگدا، وضو کرو تو ہاتھ لگدا ہے، پیر نہیں لگدا. خدا کرے جنت بن جائے تھوڑا ماحول. اے نقل ہے، اصل نبی دا دل لائی تے دل سینے چاہی، سینہ تھلے ہائی تے موڑے اتا ہانا. تو جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ سینہ بھائی تھلے ہائی کندے اتے ہن. چلو اگلا منظر سنا دینا. کعبے کھڑائی میرا نبی رسول توڑنے ہن بت، فرمائے علی میرے قریبا ایک قدم رکھ لے اس پاسے، دوسرا قدم رکھ لے اس پاسے. تے منظر کیڑا سونا بڑھیا، ایتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے جیڑا ایتھے کھلوتا ہے او علی و ولی اللہ. یا مہربان یا رسول اللہ. بیدار ہو کے بولے ہیں، بیدار ہو کے یا یہ جڑی مہر رسالت آئی نا، بعض خطبہ ذاکرین بڑی جلدی جلدی پڑھ دین بھائی اتھے لکھے ہوئی، اتھے نہیں تہجد ویلے پہ آدھا اتھے نہیں کچھ ثابت کر دے اتھے آئی. میں ممبر تے معافی مانگا گا اتھے نہیں بھائی اسائیں گے ہیں نہ کوئی نو جاگدہ پہ ہوا نہ نہیں کوئی گال نہیں. خیر گالی بول گئی تیری نیندر تو. مہر رسالت ایتھے نہیں ہے جی، ایتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول. مہر رسالت آئی ایتھے ایتھے لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول. تو جڑا ایتھے کھڑا ہی بولنا سارے ان چاہی دا ہی جھاگ کئی بول لے ہو جی. ایتھے کھڑا ہائی علی سوزی میرے کوئی نہیں سور میری ہے کوئی نہیں نہ میرا کوئی سور اللہ کھاتا جے. ہون داد لب دی تھوڑی جی سور شور تائیے تو میں بغیر سور دے گال کروا. نبی کھڑے ہوئے تے علی ہور اتر چلے گئے. تلو نبی نے علی دا چہرہ ویک کے فرمائے اے نہ بلغتا کہاں تک پہنچے. دوش پیغمبر تے علی اگڑائی لے کے فرمائے لو شیطو لنلت العرش علی چاہے تو عرش کو بھی ہاتھ لگا. مولا کڑ سارے یا عباد الشاد اللہ یا رسول بسم اللہ کریں یا اللہم اجل ولی کل فرج بحق حسین. توجہ ہے شاہد کہاں تک پہنچے فرمایا اگر چاہوں تو عرش کو بھی ہاتھ. لو جی میں بغیر وقت ضائع کیتے آخری جملہ آکھنا جی. جاگ رہے ہو نیندر آئیے تو سیر نو جھٹکا دے سکتے ہو تاکہ دور ہو جائے تو میری بھی دور ہو جائے. قلب مصطفیٰ تے اترے قرآن امتحان اچ پاؤں سارے انو. قلب شاہ جی قلب مصطفیٰ تے اترے بولے نہیں. قلب تو چل کے آیا ہے رسول دی زبان تھے. لو تو سے لینا جڑا جاگ رہا ہے. زبان تو اس لے آئی جائے زبان رسالت چوسی آئی. جس نے نبی دی زبان چوسی ہے نا اصل قرآن او لے کے گئے. ہون جنہ کل اصل قرآن ہے جی انہاں چھوڑ دے ہو گے نا قرآن ایتھو تلے اترنا ہی نہیں. جنہ رسول دی زبان چوس. اچھا اے جڑا چوسنا ہے نا اس دے ویچ بھی بڑا راز ہے. وہ ایک راز میں دساں جی
سن دے اج کل دی گل یہ چلو اج کل تو ڈھیر سمجھ آ جائے گی مسلمانوں نے ایک گل لکھی اپنی کتاب بڑے زور نال مد و شاد نال شادی لکھی نے کہ حضور دے صحابیان حضرت عبداللہ ابن عباس یہ مولا علی علیہ السلام دے شاگرد کیسا خوش نصیب ہے جو علی دا شاگرد جاگیا صاحبان کیسا خوش نصیب ہے جو مولا علی دا شاگرد یہ مسلمانہ لکھی ہے روایت اور روایت سنو تے تقریر ختم ہے وہ دن بھی رسول اللہ تشریف فرمان تے اے حضرت عبداللہ ابن عباس سامنے بیٹھن ایک بندہ آیا وہ نبی نو کھجوراں دے گیا آج کل تسی بھی کھا ہی رہے ہو وہ کھجوراں دے گیا تو رسول اللہ نے اس تو پہلے پوچھا میں نے دس بھئی یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے اگر کوئی آدھا ہے صدقہ تو حضور چاہ کے آدھے لو بھائی اے تو اڈی ہے یہ کوئی آدھا ہی ہدیہ تو خدا دا رسول خود بھی کھاندائی جھولی بہا کے اپنے بیٹیاں نو بھی کھلا دیتے وہ کھجوراں دیتیاں تو رسول پوچھا بے کی ہے اسا کہ جی اے ہدیہ ہے عبداللہ ابن عباس اگے بیٹھے وہ دن میں دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ وچ رکھی ساری تقریر بھول جاوے ہے تو ان گھر جا کے بھی جملہ شاید یاد رہا تو لطف دے گا وہ دن میں دیکھا کہ نبی کھجور کھا چکے ہن میں سوچن رہ گیا کہ پیچھے رہ گئی ہے گٹھلی گکڑ جو بھی آکھو ہن میں سوچن لگ گیا بھی او جڑی گٹھلی ہے اے تو ہن رسول کھانی نہیں اے تو نبی ہے سٹڑی ادھا جدہ میرے ذہن تے خیال آیا نا کہ نبی نے گٹھلی سٹنی ہے تو فوراً دوسرا خیال بھی آ گیا تو جیڑی سٹنی ہے وہ گٹھلی بھی ہن عام نہیں اے علی وہ گٹھلی بھی کیوں کیونکہ وہ ہو گئی ہے رسول دے لعاب نال تر وہ جا کے میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول نے گٹھلی کڈی تے ایتھے رکھ کے اینج کرن لگے اے سیانے استاد دا بڑا سیانہ شاگرد آئی اس نے فوراً اینج کر دیتا اللہ دے نبی اے تا میں دے دیو رسول ایچھے گٹھلی رکھ کے نبی سوچن لگے بے اے گٹھلی جے اے نو دے دے ماں اے کرے گا کی جے کر لیا اگے ہوئے گا کی تو جے او ہو گیا پھر اگے کی ہوئے گا اس تو لے کے معاشر تک رسول نو ہر گل اپنے معیار تے پوری اتر دی نظر آ گئی علماء اہل سنت لکھا کہ نبی نے اپنے لعاب نل تر گٹھلی عبداللہ ابن عباس نو دیتی اس بھی پھر وقت ضائع نہ کی تھا او گٹھلی منہ وچ رکھدا گیا اے بڑے مسلمانہ لکھیا بس اے چوسدا گیا سینے چ علم دا سمندر جاری ہو گیا سینے چ علم دا سمندر جاری ہو گیا تا انہانوں لقب مل گیا مفسر قرآن ترجمان القرآن میرے نال رلو تے میں مسلمانہ نال گل کران توڑی غیرت تو سوال ہے ایک گٹھلی تو ہمیں یاد رہ گئی کہ اس نے گٹھلی چوسی آئی وہ مفسر بن گیا تو جو زبان چوس کے جوان ہویا اس نے علم دا اندازہ کون لا سکتا مہربانی پڑھ کہ جس نے صرف ایک گٹھلی چوسی تو ان مفسر قرآن آتا ہے ترجمان القرآن آتا ہے گٹھلی چوسن اللہ مفسر ہے تو زبان چوسن اللہ پھر تو ڈھوڑے انہاں دے علم دیا حداں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے کیا جان دیں کیا نہیں جان دے گھبراتے نہیں گئے صاحب میری ادھے بھی نگاہ ہے تھوڑے چہریاں تے نگاہ ہے مٹھے مٹھے کر کے نکل دے ہی نہ جاوے ہے ایک امیر مولا دی ذات تے صلوات اچھی آواز نال تلاوت کرو اللہ علیہ محمد وآل محمد یا عبداللہ الحسین جس نے گٹھلی چوس لی مفسر تو جس نے زبان چوسی اس علی دا علم کتنا ہے ایک یہودی آئی یمن دائی وہ روزانہ نا ایک گل سن لو بات تون جگان لگا تے مسائب پڑھوا بندے ہوئے تو اوکھے بیٹھن برداشت کر لوے جی آج تھے کھڑے بندے نو چہرے نظر آ جان دے ہوندے یا علی شاہ جی او نا روزانہ یہودی ہے یہودی
وہ روزانہ نہ طالب علم کٹھے کرے جنہوں نے پڑھندا ہی تو انہوں نے روز بہ کے آکے کہ میرا اور علی دا علم وہ برابر، تو روز آکھے میرا اور علی دا۔ ایک دڑے طالب علم آکھا تو ساڑھا ہی روز سیر کھانا ہے میرا تے علی دا علم برابر ہے، اے گل تو علی دے سامنے کر لے سے؟ وہ ایک منٹ واسطے خاموش ہو گیا، سوچ کے آدھے ہاں کر لے سے۔ طالب علم آکھے چل، وہ انہوں گھیر گھار جان دے ہو بلہ شلہ چاڑ وہ انہوں نے لے کے کوفے پہنچ گئے۔ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے، مولا امیر علیہ السلام خطبہ دے، اے ہونا سارے اوتھے پیچھے بان اگو ایو جیڑا دعویٰ کر دائی تھی، دعویٰ کی ہے علی تے اے میرا علم برابر، طالب علم دے پیچھے اے اوتھے بان لگا۔ امیر کائنات نے دا چہرہ ویکھیا تے مولا خطبہ روک کے فرمایا یمن سے آ گئے ہو تو تھوڑا اور آگے آ جائے، تینوں گٹھلیاں چوسنا لے یاد ہے، آجاؤ وہ تا اتھا ہی موک گیا بھئی ایک ہی ہے۔ وہ بڑا ہمت کار کے نا مجمع شجمع چیر دا تے مولا دے تھے آگے خطبہ علی نے ختم کیتا، پھر لطف لگے۔ امیر کائنات نہ بڑے غور نہ لے دا چہرہ ویک کے فرمائے تم روز کہتے ہو میرا اور علی کا علم برابر ہے، میں زور نال بھی گل کر لینی ہے، میں مٹھی کر رہا ہوں۔ مولا فرمائے تم کہتے ہو تم، انہوں پسینہ لے وہ بڑا مٹھا جاتا ہے جی ہاں۔ علی فرمائے تم کہتے ہو تمہارا میرا علم برابر ہو سکے جی ہاں۔ کائنات دے امیر نے فرمایا اچھا ہن مجمع تو سن رہے ہیں پتہ نہیں مولا کیا کر رہے ہیں۔ سرکار امیر ہن میں نے ویکھو میں تواڈے کولوں پوچھوں مولا اینج کر کے فرمائندے نے بتاؤ میری مٹھی میں کیا، ہن کتنا ٹائم لگیا مینوں تواڈے سامنے، میرے خیال 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہن، اینج کر کے فرمائندے نے بتاؤ کیا ہے، اتنا ٹائم 1 سیکنڈ تو بھی پہلے اینج کر کے فرمائے 10 میری مٹھی جو وہ ہن آئے بھائیاں جگایا، بھائیاں جاگیں میرا قصور نہیں، میں ہی جگا سکا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سون میں تو نہیں دیندہ انشاءاللہ، جڑا اتھے کھڑا ہے خطیب کیڑی گل دا ہے، سرکار نے اینج کیتا اور اینج بند کر کے فرمائندن ہون تیرے تے نظر ہے میری، ایسے کی ہے۔ وہ ہون سوچن لگے، بندے بھی سوچن لگے بھی یہ جواب کی دے گا، اگو مولا کیا کرو، اینج کر کے مولا فرمانے 10 کی ہے۔ 2-4 منٹ دی خاموشی تو با اینج کر کے لگا رہا، اس جگہ میں نو پتہ لگ گیا جی، یا علی میں نو پتہ لگ گیا جی، مولا فرمائندن 10، اس جگہ جیدے تسی اینج کیتا ہی نا، اینج اسی پاسے 1000 کلومیٹر دور، جیڑا اس جملہ کے ادھا ترجمہ اے ہی بڑھ دے، اس طرف 1000 کلومیٹر دور ایک پہاڑ ہے، پہاڑ دی چوٹی تے ایک غار ہے، اس غار دے بیچ دیتے ایک فاختہ نے انڈے، تو اڈے ہاتھے چے اسی فاختہ دا انڈا، 1000 کلومیٹر دور، 1000 کلو۔ علی نے کتنا ٹائم لگ گئے یا علی، اسی ہر کہنو امام نہیں مندے، اس جگہ 1000 کلومیٹر دور پہاڑ دی چوٹی دے غار دے وچ فاختہ دیتے انڈے، تواڈے ہاتھ وچ انڈا تے مولا اینج بیٹھن مسکرا رہے ہیں۔ ہن تواڈا بھی صلاۃ ہی ہوئی ہے بے ہاتھ علی دا کھلے تے پتہ لگے کی آئی، جان دے ہی ہو نا، ہن اگلے بھی ویکھ رہے ہیں بھی کس لے ہاتھ کھلے تے سرکار امیر علیہ السلام نے ہاتھ کھولیا تو انڈا موجود ہے، وہ انڈا موجود ہے، جس نو ناز ہے نہ چپ تے تسی چپ ازماؤ، مولا دی مجلس میں مولا دی کریمی تواڈے تک پہنچا دے۔ وہ ایتھے انڈا ویکھ کے نہ ہن تھوڑا جہا اینج ہو گیا تے اٹھیا تے او جڑے نال آئے انہوں نے گھیر گار کے علی نو نہیں انہاں نوادا ہے، من جاؤ میں نہ آکھیا میرا تے علی دا علم برابر ہے، اس انہاں مخاطب کیتا میرے مولا دے چہرے تے جلال آئے، فرمایا خاموش ہو جا، اگر تیرا میرا علم برابر ہے نا میں جتھو چاہے نہ تو میں نے رکھ کے دکھا چاہے۔
یا یا علی پر میں علم برابر ہے لے میں جتھو چاہیں نا لے تو رکھ لگم اے نہیں ہو سکتا اے کیویں ہوئے مولا فرمائے اگر اے نہیں ہو سکتا نا وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تیرا میرا علم برابر ہو اگلی گل ذرا ہے مشکل میں سمجھانا چاہنا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا گل نو سمجھن دی خدا رہ کوشش کرے میں کوشش کروں گا آسان سمجھا مولا فرمایا پتہ تا تین لگ گیا شاہ جی کس ذاکر آنا بات چیک کرو جی میں انشاءاللہ سہری تین لے جا سکتا علی علیہ السلام دے علم دی گلیں اتنیاں نے معاشر دا سورج طلوع ہو جانا ہے نہ میرے مولا دا علم مکنا ہے نہ میرے مولا دی عظمت ختم ہونی ہے ہوئی اسی ختم ہو جانا ہے پڑھ پڑھ کے آئے آخری گل سن لو جی زحمت مکتی پہ علی فرمائے دن پتہ تین لگ گیا لیکن تینوں پتہ لگا کیویں سوال تو ہے تینوں کیویں پتہ لگا کہ میرے ہاتھ اس فاختہ دا انڈا اس اگیالی گل اے ہے کہ میری ایک عادت ہے میں کردہ اپنے نفس دی نفی میرے اندر جڑا نفس ہے نا میں اس دی نفی کرتا مثلا پیاس لگیے ضرورت تو پانی دیے میں تو صحیح راسا نفس نو پانی چاہی دے میں تو سارا سا بھوک لگیے کھانے دی طلب ہے میں نفی کرانگا میں بھوکا راسا دھوپ تے کھڑا ضرورت چھان دیئے میں جان کے کھڑا راسا یعنی نفی یہ جڑے بندے اولیاء بڑھے نا یہ اپنے نفس دی نفی کر کے بڑھے جائے بندے چوپ کر گئے تُسی بھی اگر آج اپنے نفس دی نسی کرن لگ جاؤ تو کیا پتہ ہے مقام تو ان بھی مل جائے نفس نو کچھ ایک بندے مولا علی تو پوچھے جنت کتنی دور ہے علی فرمائے 2 قدمہ تھے ہو سکے جی او کہ میں علی فرمائے پہلا قدم نفس تے رکھ لے دوسرا قدم جنت تج پہنچ جائے یعنی نفس کو چل دے خواہشات مار دے ہو سکے جی میں نفس دی نفی کردہ جو نفس چاندے میں اس دے برعکس کردہ اے دی وجہ تو میں نے اے مقام مل گیا کہ میں نو ایو جیاں گلاں پتہ لائے علی فرمائے نے اس گال تے پکا رہی کہ تو نفس دی نفی کردہ ہو سکے جی میں پکا مولا فرمائے نے سن لو بھائی کلمہ پڑھ توجہ پڑھ کلمہ مولا فرمائے نے میں تینوں آکھیا کلمہ پڑھ ہون تیرا نفس کی پیاد ہے پچھلی گل سمجھے ہر گل نہیں سمجھ آنی کوئی ایک ضرور سمجھے گا اور یہی سمجھو میری 25-26 سال دی ذاکری دی محنت جڑی سنا کے جا رہے ہیں مولا فرمائے نے پڑھ کلمہ ہون تیرا نفس کی پیاد ہے او جا کہ نفس نفی پہ کر دے نہ پڑھو علی فرمائے نے پھر نفس دی نفی کر تے پڑھ علی ولی اللہ تیرا نفس نفی جا رہا ہے کہ نہ پڑھا تو نہ پڑھا دی نفی کی ہے پڑھنا علی دے علم تو متاثر ہو کے علی علیہ السلام دے ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے گیا اے او ہے نا جنہ زبان چوسی انہاں گٹھلیاں چوسنا لیاد ہیں ناتاں پڑھی ہندیاں شامنا پڑھی ہندیاں کیوں بھول گئے تو اولاد رے علی نو کیوں بھول گئے تو علی دی عظمت نو یاد رکھیں اور تین ولی سمجھ ہی نہیں آ سکتا کیونکہ خود میرا مولا علی رات یا تنہائیت اکثر کلیاں بہ کے مسلط ہے رو رو کے آدھیان افسوس علی تین دنیا نہیں پہچان سکتا یہ مظلومیت علی دی بندے آج بھی نہیں پہچانے علی نو جو بھٹک گئے وہ خدا تو اگے چلے گئے علی نو لے کے جو پچھے رہ گئے علی نو علی دے مقام تو بھی گرا گئے علی نو پہچانو خدا را علی کون لکھاں لوگ جان دیں حضرت امیر دے حرم میں آج بھی جا کے علی دی قبر تے سلام کر دیں السلام علیک یا اول المظلوم
कल भी सुनी गुरबत, अज भी सुनोगे, कल भी सुनोगे, बल्कि पूरा 10 दिन सुनते रहोगे। केड़ा लफ्ज़ है जिहड़ा तुहानूं याद नहीं? मैं तुहाडे तो पूछना चाहना, अली क्यों मजलूम सदवाया है? रोण दा एक फिक्रा हुंदा है। एक गल ज़हन च रखे, सिर्फ औलाद अली यतीम नहीं हुई। अज जिहड़े मेरे सामने तुसीं सारे बैठे हो ना, असीं सारे यतीम हो गए। नबी ते अली इस उम्मत दे बाप हैं, तो जिमें यतीम बाप ते जनाजे ते रोंदा है ना, कोशिश करे उतना रो लवे। मेरे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप को मजलूम सडवाए, अव्वल मजलूम। हुसैन तो ज्यादा मजलूम है अली। मैं एक दलील देना है, सारे ही रो पाओगे तो जनाजे वाला हो सकता है माहौल बन जाए। अद्धी रात है, वादी सलाम विच रोंदे बाहर, मसाइब दे तवील हो जाए तो बर्दाश्त कर लवे, क्योंकि थोड़ी देर तो बाद इस अर्श ते अली दी धियां दी यतीमी दा ऐलान होने वाला है। थोड़ी देर रह गई है। मैं उस वेले तक पहुंचना चाहना भाई जिसले अली दुनिया छोड़ी आई जाहिरी तौर, वगरना हकीकत तो हुण भी अली मौजूद है। क्यों सदवाए अली मजलूम? वादी सलाम है, सैयद है रोसो विच, अली रोंदे अद्धी राती निकले, अद्धी रात, अमामा कोई नहीं, बटन कमीज दे खुले हुए, अली रो रहे। अगे खड़े हैं हजरत कुमैल, जानते हो कुमैल नु? कौन तड़पेगा अली दी मजलूमियत सुन के? मौला अली दी हालत वेख के तो या अली मैनू समझ कोई नहीं आती। कदी तुसी चलदे पानी नू वेख के रो पाउंदे हो, या अली कदी कूफे दे यतीम बच्चियां नू वेख के रो पाउंदे हो, या अली कदी पानी च अपना चेहरा वेख के रोंदे हो, या अली कदी कब्र च बैठ के रोंदे हो। जितनी होवे हाय उतनी बुलंद करे है। या अली केड़ा दर्द रोवेंदा जे। अली फरमांदे कुमैल दर्द ही कोई खा गया, मेरे सामने बतूल दियां पसलियां तुर। हाय गरीबी मेरे मौला अली दी। फरमांदे मेरी अखां दे सामने मेरे घर आके मारे ने मोहम्मद दी। खुदा तन किसे दुख है तना। ये जड़ा रसूल दी बेटी दा कत्ल है ना, ये मौला अली दी मजलूमियत दी सब तो बड़ी दलील। कदी वेला लब जाए ना, कदी वेला मजलिस जो कोई गल लेके गए करो, कदी वक्त मिल जाए दुआए सनमी कुरैश पढ़ना। ये अली अलैहिस्सलाम खुद पढ़ी आई दुआ। अली फरमांदे जे तुहानू समझ आ गया एक लफ्ज काफी है। फरमांदे मैं ओ मजलूम हां जदे गल च मुसलमाना रस्सियां पा। अजे मैं इब्तदा च खड़ा, कितना सुनोगे? अगला जुमला होर हाय करन वास्ते काफी है। मैं ओ मजलूम हां जनो बंदे सलाम दा जवाब देना छोड़ गया। मैं ओ मजलूम हां जिहदे सामने लोगां मेरी मिरास लुट लई। खुदा दी कसम है, मेरे मौला अली फरमांदे लोग मेरे घर दी छत ते चढ़ गए हैं, लोग मेरे घर दी छत फाड़ दी। मेरे हसन हुसैन मेरिया धियां रोंदियां रह गई। कितनी बड़ी मजलूमियत है अली दी। कदी अली दे फदाइल सुनो ना तो फिर कलियां बह के सोचे जेड़ा इतना अमीर आई उन्होंने कितना लुटिया है मुसलमान। जे थक नहीं गए दो चार गल्लां मुकदमात दियां सुनना। मैं अद्धी रात ले सिर्फ इस वास्ते इतनी कोशिश कर रहा, अख किसी दी खुश्क न रहे। तुहाडा साडा इहो ही अकीदा ईमान है। उत्थे खलोते हुंदे हजरत सज्जाद, इत्थों जे कोई खुश्क अखां नाल मौला सज्जाद दे करीब च गुजर गया तो सोचो इमाम सज्जाद नूं तकलीफ ना सी जो मेरे दादे दी मजलिस विच खुश्क अखां नाल ही निकल गई। 26 साल खामोश रहे अली, 26 साल वारिस नहजुल बलागा ते 26 साल खामोश। 26 साल दी खामोशी तो बाद जदा अली तख्त ते बह गए, अली दे सर ते पहला जुल्म दा पहाड़ टुटा है। अली तो मदीना छुट गया। सोना रो रहे इस वेले बहुत इतना रो। और अली ने मदीना सौखा नहीं छोड़े। मैं यकीन करो कोई अजे मसाइब का लफ्ज नहीं आख्या, ये तुसी अकीदत नाल रो। मैं अपने बजुर्गों तो एक लफ्ज सुने, अली इतना औखा छोड़े है मदीना
مدینے دیاں گلیاں ٹردیاں تے مدینے دیاں دیواراں نو چوم کے آدیاں مدینہ میں ہتھاں نال تین آباد کیتا، میں تیرے واسطے بدر بھی لڑیے، میں احد بھی لڑیے، میں خیبر لڑیے، آج چھٹ دیں میں ہون جیندیاں واپس کوئی نہیں، مدینہ اللہ دے حوالے میں کوئی واپس نہیں، چھوڑ کے مدینہ علی کوفے پہنچے۔ تاریخ پڑھنا لے لوگ یقیناً بیٹھے ہو سو پڑھے جا کے کیا کوفے 3-4 سالی ظاہری علی علیہ السلام خلافت ملی، کیا اے 3-4 سالان دے اندر علی نو کوئی سکھ دا سا لدہ ہے؟ بولو قطار پتران دی لے کے کدی اس جنگ تے ادو ہٹ دیاں کدی اس جنگ تے ادو ہٹ دیاں کدی اس جنگ تے لو ہون مک گئی دے تمہید۔ آؤ سنو غربت دیاں 3 گلہ، مغرب دی نماز پڑھا کے علی گھر دے سہنے چاہ کے رو پہ، بڑھڑا پیو رووے جوان پتران دے سامنے، پتر چوپ نہیں راندے کچھ دن کہیں روایا ہی بابا، علی نو روندہ وے کے حسن قریب آگیا دن کہیں روایا ہی فرمیندن میں نو زینب دی جدائی روا چھوڑا، اور آدھے اس ویلے جنازے تیڑی اچھی آئے کرنا لے میریاں دھیاں مدینے جو بیٹھیاں میں نو دھیاں دی جدائی روا بھلا بے توڑا بھلا اس ویلے اپنے کوئی نہیں انجروندہ، بڑے خوش نصیب ہو، اے متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام ہے بی بی زینب دی یتیمی تے رونا لے آؤ۔ امام حسن فرمائے بابا حکم کیا ہے؟ اے لفظ سمجھائے بابا کیا حکم ہے؟ سیدوں تسی سمجھائے ہاتھ توڑے کے جڑے جے۔ علی فرمائے میری حسرت ہے میری زندگی اچ زینب کوفہ ویکھ جاوے، میری حسرت کی ہے میری زندگی چاہوے ویکھ جاوے کوفہ میری شاہی ویکھ جائے۔ سرکار حسن فرمیندن بابا اجازت دے میں لے، علی فرمیندن 3 گلہ سن تسی بھی سننا، بابا حکم فرمائے محمل پردیدار بناوی، دوسری گل آرام دن اچ کرنا، رات دے تاریکی اچ سفر کرنا، ٹھیک ہے بابا، تیسری گل حسن تو رانے میری دھی ام کلثوم دے محمل نال، حسین تو رانے میری دھی زینب کبرا دے محمل نال، رکھو خواہ جگر تے حد کے میں ہائے باہر ناوے۔ علی رو کے فرمیندن تھوڑے تھوڑے فاصلے تے پوچھ دیا وے تھک تنہ ہو گئی ہاں، جتھے آنکھیں میں تھک گئی ہاں، اولا فرمیندن پھر سفر میں چاہنا میرے کو کوئی لفظ رہ نہ جائے، سفر نہ کرنا میریاں بیٹیاں طویل سفران دی یادی کوئی نہیں۔ اے 3 گلہ سرکار حسن نال، چوتھی گل پتہ کہ دے نال کیتی نے اجیستے تو ان سارے نو بڑا مان نہیں نہ چاہو خان حضرت عباس، اے عباس نال کیتی، اے بھی میرے بابا جان دا فکر ہے، عباس نو وکھرا جا کے عباس دی جوانی ویک کے علی سینے تے اینج ہاتھ رکھ کے دن غازی تیرے ذمہ لاؤں ساریاں تو وڈا کام، بابا کیڑا فرمیندہ نے جدہ رکھے نہ میری دھی گھر تو باہر قدم تو درختہ تو پرندے اڑا چھوڑ۔ عباس فرمیندہ نے بابا کیوں؟ فرمایا غیرت نہیں برداشت کر دی کسے پرندے دی نگاہ پہ جائے، شب قدر رومنا لیا ایک میری آنکھو یا علی پرندے دی نگاہ تو بچائے آویکھنا شرابی دا دربار ہے، کئی ہزار مجمع بغیر مکھنا و غلاف تے بدے ہتھا نال کھڑی آئی دی، پترانو وسیعتاں کر کے علی ٹور دیتا، میریاں بھی دھیاں تھوڑیاں بھی ہو سے انشاءاللہ تھوڑے دھیاں دے نصیب اللہ اس تو سونے کرے، علی مولا دیاں دھیاں دا صدقہ، اے دھی اللہ سمجھے گا۔ 18 بھیرا مدینے پہنچے، اگے بیٹھی آئی عالمہ غیر معلمہ، بی بی بھیرامن ویکیا خوش نہیں ہوئی، پوچھو کیوں نہیں ہوئی؟ بہنہ خوش ہوں دیاں، بی بی رو پئی، اے دھی اللہ پیو سمجھے، حضرت حسن فرمیدن میں جو ملن آیا تو روندی کیوں ہوئے؟
بی بی تڑپ گیا دی روانا تکے کرا زمانہ بابے دا دشمن آئی تو کلا چھوڑ کے آئے تھے دنیا میرے بابے دے دشمن ہے 18 میرا دے آ گئے بابا کلا رہ گیا کوئی ایسا فکرہ ہائی مولا حسن خاموش ہو حسین دا چہرہ بیک کے دن آ بھین نل گل کر بڑا سونا درد نال روئے ہو ایک ایک لفظ مصیبت دا پہاڑ ہے غریب حسین اگاں آکے نا بھین دے سامنے بے کے دن تیاری کر بی بی ادھی کیوں فرمایا کوفے جانے تکلیف ہو سی شب قدر جملہ ضائع ہو گیا تیاری کر کدے جانے لفظ آیا نا کوفہ دے شبیر رو پہ برا دی آنکھاں صاف کر گیا دیئے تم آنکھیں تب میں شام بھی لگی رہ شام حسین تبس کوفے حکم دے میں شام لگی ٹور پیاں جڑیاں کدی نن ٹوریاں بس کوشش کردہ ہم 10 منٹ ختم ہو جائے کوفے دے باہر پہنچیاں ادھی رات لے پہنچیاں علی مولا نو اطلاع ملی مولا دھیاں آ گئین علی خود گئے دھیاں نو لین واسطے جناب زینب دوروں ویکھے ہے کہ بابا آ رہے نور امامت ویکھے بی بی جلدی بولی حسن حسین او میرے ویرو جلدی او میرا محمل بٹھا دے او امام المتقین امیر المومنین آ رہے ہیں او میرا بابا چل کے آ رہے ہیں میں لے کے بابے دا استقبال کرا او کتنی ہائے کرو گے محمل باندھا پیائی علی شان مار کیا دا نہ بہاوی مدینہ نہیں اے کوفہ ہے اے مدینہ نہیں ہے حسن کوفہ ہے میں اس واسطے تا بلائیے میں 10 لوگاں نو میری دھی کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ محمل تے بے کے اپنا سر جھکایا اگر ترتیب سن دے آ رہے ہو علی نے محمل اچ بیٹھی تھی دے سر تے ہاتھ رکھی مولا فرمیدن زینب بیٹا تھک پئی ہے بی بی فرمائے بابا میں لمبے سفر تسی جان دے کدی کیتے ہی نہیں تواڈی محبت چاہیاں بابا جتنی تھکاوٹ ہے تواڈا چہرہ ویکھ لیا بابا میری تھکاوٹ اتر گئی اس بندے نال گل ہے جڑا کل تو سن رہا ہے اس ویلے تائی کل دا میں نہیں پتا اس ویلے تک جس دی اکھچ آنسو نہیں آیا میں ایک چھوٹی جی کوشش کروں گا شب قدر علی حکم دیتا 18 میرا پترا کڈو تلوارا میری دھی دے معامل تو پیچھے چلے جاؤ سوچے ہے بی بی زینب کیا ہوئی 18 پترا تلوارا کڈیاں رات تا ویلا ہے سارے جناب زینب دے معامل تو پیچھے اتنا ویکھو میں سمجھاؤں گا علی نے اپنی بیٹی دے محمل دی مہار اپنے موڑے تے رکھ لئی میں نہیں تو سمجھا سکیا جی علی اپنی دھی دے محمل دی مہار ایتھے رکھ لئیے سوڑ لو تے ہائے کر لوے علی کوفے دیاں گلیاں چور پہ پتہ نہیں کتنے قدمہ تو بعد علی رک کے فرمائے زینب اے پہلا چوک ہے آئے غریبی اگا ٹور کے پھر فرمائے زینب بیٹا اے عیسائیاں دا محلہ آ گیا پھر ہور اگا ٹور کے فرمایا بازار بندن کوئی نو ویکھنا لا نقاب چہرے تو ہٹا تواڈی شہر نقاب ہٹایا فرمیدن اے جا یاد رکھیں اتھے رش گھٹ کدی نہیں ہویا انشاءاللہ کدی نہ روو اپنے دکھاں جڑے اس ویلے رو رہے ہو ماما لے ٹکر مار کے آدھی پترا نہ داس دینا بازار آنا یو میں دھیاں پر میں نے تینو تاں ودا دسداں آج بن کے آئی ہیں دھی جداں پھر آسے میرے پتراں تو ود کے آسے بات خدا سلامت رکھے چاجی بے گئیاں مسنت ہے میں ہن کتنی جلدی مقامہ میں نہیں سمجھ آ رہے بے گئیاں مسنت ہے چڑھ گیا 40 ہجری دا ماہ رمضان ہر روز پترا تو پوچھ دیا کتنے دن رہ گئے ڈھیر لمبا مسائب چھوڑ گیا جے 19 رمضان جڑی کل گزر گئی اس رات علی کس دے مہمانن اپنی بیٹی شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ جناب کلثوم فرمانے ہیں بابا میرے مہمانن قسمت ویکھو مولا علی دی تھی بی بی ادھی میں ساری رات بابے نو تڑپ دا ویکھے
کدی علی سہنے چاہ جاندے ہیں ریش تے ہاتھ رکھ دے ہیں آسمان نو ویک کے آدھے دن با خدا اسی رات دا وعدہ ہائی علی نال آ گئی اور رات اس رات واسطے نبی فرما گئے یا علی ایک رات آنی ہے تیرا سرد خون نال داڑھی رنگین ہو گزر گئی رات تھوڑی جئی یقین کرو مولا جان دن میں ہر گل چھڑ دانا وقت نگاہ ہے تھوڑی جی شہری تناول فرما کے مولا ٹور پین کدے مسجد آلے تھک نہیں گئے علی نو مسجد نال عشق آئی علی نو پتہ ہی میرا قاتل مسجد ہے علی اس رات بھی گئے مسجد گئے دروازے تک پہنچن شہزادی ام کلثوم ابا پکڑ جس نے مہمان خوش نہ پیا اے لفظ شاید نہ سمجھو سارے لیکن سمجھنا لے واسے مصائب دا پہاڑ دے علی دروازے تے رکے فرمیدن بیٹا میں نے کیوں روکے سینوں میں کلثوم فرمیدن بابا میں نہیں آئی میں نو لے کے آئیے میں نہ سمجھا سکیا میں آپ نہیں آئی بابا میں نے لے کے آئیے فرمائے کون بابا تیری وڈی تھی زینب علی آدھن کیوں لے کے آئیے آدھیے بابا جدہ تُسی ٹورے ہو نا میں نہ آکے آدھیے میں نہ بولن تو شرم آندہ ہے جا نا بابے نو آگ دھی پہ آدھیے آج مسجد نہ جا بابا خواب ویکھے آئی نانا ودا رونا آئی اممہ دے وال کھلے ہوئے ہیں آج دھیاں نال نماز گھر ادا کر بابا بابا مسجد ویندہ ہے میرا دل گھبرا گیا بابے نو آگ آج نماز گھر ادا کر اس باپ دے جگر تو پوچھو علی دروازے تے کھڑے ہو کے دھیاں نو گل آیا فرمیدن جاؤ ٹور جاؤ میں اللہ دے سپرد کر دیتا میں ان اذان بھی نہیں پڑھنا چاہتا وقت زیادہ چلا جائے گا اذان ختم کرن تو بعد علی مسجد داخل ہوئے اپنے قاتل نو کیسا کریم امام شوئے ہوئے قاتل نو علی پیر دی ٹھوکر ماری اٹھ تو اپنا کام کر تسی حیران ہو گئے علی نو سمجھنا کونن تو اپنا کام کر میں علی اپنا کام کردہ مولا ان جگایا اے بے غیرت ایتھے تلوار چھپا کے اے لیٹ ہوئے اے مسجد جو دوڑ کے نکل گئے علی مصلی عبادت تے آکے 2 رکعت نماز نوافلہ تکبیرت الاحرام علی بلند کر دے گئے اے بے غیرت تلوار لے کے پھر مسجد چھا گیا علی جب تک قیامت رہن اے چھپیا رہے مر کہیں نہیں جانا مر بھی جائیے حق ادا نہیں ہوندہ علی رکوع گئے بے غیرت تلوار چھک لئیے علی سجدہ کر کے سر پہ چیندے ہیں ظالم 2 ہتھا نال علی دے سار تے وار کر چھوڑیا ادھو توڑی ہائے نکلیے ادھو جبریل تاج لا گیا دا لوگو مومنہ دا امیر مارے آگے ویران ہو گئی زہرا دی حویلی اجڑ گئیاں پردیس سج امیر دیاں او علی کے جڑا ہر جنگ جت گیا لیکن علی نے یہ نہیں آکھیا فزتو ورب الکعبہ ایتھے ضرب لگی ایتھو تک تلوار پہنچی علی دی زبان تے فکر آ گیا رب کعبہ دی قسم علی آج کامیاب ہوگا ہائے 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 نہ بدر چاکیا نہ احد نہ خیبر خندق علی تلوار کھا کے آدھن آج کامیاب جبریل دا نوحہ بس ہون وین دے قریب آ گیا میں بہت پڑھ گیا توڑے وجہ تو پڑھ گیا جبریل دا نوحہ علی دے بیٹے کوئی کسی مسجد چو روندہ آ رہے ہیں کوئی کسی مسجد چو آ رہے ہیں ساڑھے نزدیک امامت کیا ہے آپ سمجھ جاوے ایک سفید رنگ دی چادر بچھا دی تھی زخمی پیو نو چاہ کے لٹایا گئے جنہ گھر ویکھے علی دا تے مسجد ویکھی او سمجھے لے کے ٹور پہ چہرہ مبارک خون نل رنگین ہے اے بھی میرے بابا جان دا فکر ادھے راہ چلی دی اکھ لیے تے مولا سرہ ہکو گال پوچھئے میں نے چاہنا لکاؤں ہے جملہ ایسا ہے ایتھے ہاتھ آ جانا جائے اتھوں آواز آئیے میں حسنہ اتھوں آواز آئیے حسینہ اتھوں آواز آئیے عباسہ علی فرمائے ہر کوئی چاہے حسین تو چھوڑ دے
او ہائے کرن والے حسین فرمیندن بابا تساں بھی غریب سمجھیا فرمیندن نہ حسین انہاں دا جنازہ کوئی چال ایسی تیرا جنازہ بھی کسے نہیں چاہنا حسین تو اکبر چالوی حسین تو عباس نو چالوی تو قاسم نو چالوی انہاں دا کوئی چیسی تیرا جنازہ کسے علی علیہ السلام نو جا کے حجرہ چلٹا دے جڑے میرے مولا دا حجرہ ہے رون دی کوشش کرے ہے ایک ہن جا جائے ایک ہن جا جائے رومال آسی جناب سیدہ داکت تلے انہی گزر گئی وہ ویلہ بالکل قریب جے پھر سن لو میں پیدا اس سے ویلے دا وینڈ ہی کوئی کروں میں زیادہ پڑھ گیا انہی گزر گئی ایک وی گزر گئی تے جڑی اے رات نہیں آئی کھڑی آئی اٹھائے علماء انہیں لکھے ہے سیری دا ویلہ ہائی زندگی دی امید ختم ہو بلا ویرونا لے زندگی دی امید یتیم بڑھ کے روے ہے میں گیا کہ آج سارے یتیم ہے آج علی دا سایہ ساڑھے سر تو اٹھ گیا کوفے دے یتیم پھر یتیم ہو گئے علی صاحب نے چھوڑ کے چلے گئے مولا میر دے پیشانی مبارک تے سفید رنگ دی پٹی حالات ادھے پتران دی قطار رو رہی ہے ادھے دہیان دی قطار رو رہی ادھوں خون نکلے پتران صاف کیتا وین دے قریب کھڑا ادھوں خون نکلیا چاجی دہیان صاف کیتا امیر المومنین شب قدرے او علی دے مننا لے علی دی اے گل نہ بھولے آئے مر کہیں ہر کہیں جانا جے گل نہ بھولے آئے علی پتران دا چہرہ ویک کے فرمے دن وسیعت پیا کردہ تو آڈا کچھ بچے نہ بچے دین بچ جائے تو آڈی بڑی مہربانی تو اسی اس لفظ نو سمجھے یہ لے فرمائے کچھ بچے نہ بچے دین بچ جائے پتران دی صف چوں حسین کھڑے ہو گئے میں نے وکھے اے وینڈ کرواں آدن بابا تیری قسم ہے نجف چھوڑے 10 محرم ڈیگر تو پہلے کربلا لگا میں آپ ویکھ لویں میں جھولی چھانڈ چھوڑے شاہ بابا پتر میں دے سا بابا بھرا میں دے سا بابا اکبر میں دے سا بابا اصغر میں دے سا بڑا درد نہ رو رہے اینی رون دا حق علی علیہ السلام نو بابا میں دین دی خاطر ہر کھا دے سا سید کتھے ہو میں نہیں جاندہ لیکن زیادہ سیدی ویچو اے دے بعد رخ پھیریا علی نے پردے چ بیٹھیاں دیا لے پاسے میرے مولا فرمے دن او میریاں شریف تے عزت دار دیا میں تھوڑی دیر بعد ٹریا رہنا تو انوی وسیعت پیا کردہ کچھ بچے نہ بچے دین بچ جائے پتھر دلو بھی نہ ہائے کرے پردے چو باہر آئیے جناب زینب باپ دے سر دے ہاتھ رکھ کے دیئے تیرے سار دی قسم بابا جتھے تیرے پتر تھک گئے میں سامنے آوے بابا جتھے تیرے اینن بٹھائے بابا جتھے تیرے پتر تھک گئے اتھے میں سامنے آوے سا بابا پھر میں جانا دین جانا دین حوالے کر کے 4-5 منٹ اور کھڑا میرے طبیعت اتنی ساتھ نہیں جنہیں اس وجہ میں صرف چھوٹا جا وینڈ کرنا چاہنا علی اپنی گل شروع کی تھی فرمائے میری زندگی مکمل ہے میں فوزتو و رب الکعبہ دی صدا بلند کر کے جا رہے ہیں لیکن ایس امت میں علی نو 2 کم انج نہیں کرن دیتے جی میں علی چاندہ آئی پتر بولے بابا کھڑے فرمائے میں ایک پڑھ رہا ہائی خطبہ ایک بندے اٹھ کے میری گل روکی آئی وہ جذبات علی دے اندر رہ گئے وہ خطبہ بھی ادھورا رہ گیا فرمائے دن ایک سجدہ کر بیٹھائی دوے واسطے سر چایا ضرب کھا گئی خطبہ بھی ادھورا ہے تے سجدہ بھی بولو ادھورا ہے ایک کم کون کرے گا جی میں علی چاندے کون کرے گا جوانو سمجھو گے پتران تو پہلے مڑ دھی بولیے بابا جیڑا سوکھا ہی پتران دے چاہ
آئے بی بی زینب بی بی تیری یتیمی دے بڑے ارمان ہیں بی بی او جڑا سوکھائی کم اترن دے جڑا اوکھائی بولو میں دے حسین بولے بابا پھر سجدہ جانے میں جانا سیدوں معاف کرے ہے جناب زینب فرمایا بابا پھر جے اے دیسی نہ تیرا سجدہ خطبہ میں پڑھ سکتا میرا لہجہ سنو میں ایک وین کروں ایک کوئی کرنا کی فرمایا بی بی خطبہ بولو میرے نال جلے بی بی آکے نا خطبہ میں پڑھ سا حسن حسین دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے ایو ویلہ جے بالکل ایو قریب آ گیا اس ویلے واسے اتنا پڑھ آیا علی اٹھ بیٹھے تو شاہ جی بڑے حیران ہو کے مولا دھی دا چہرہ وے کیا دن ہے زینب پڑھ لے سے خطبہ علی دن زینب خطبہ مسجد چ نہیں پڑھنا بازار چ پڑھنا تواڈی ہائے نکلیے علی دن زینب خطبہ نمازیاں چ نہیں دینا شرابیاں چ دینا ماتم تے دلو بھی لب سمجھے فرمین دل زینب خطبہ چادر کر کے نہیں دینا کھلے ہوئے والا سیدہ دے میرے نال تا کدی نہ بولی خطبہ کی میں پڑھچے میں ٹریا وینا تھوڑا جیا تا بولیا ایو ویلے بی بی آدھیے بابا کی میں بولا میں نو شرم آندہ ہے بی بی آدھیے شرم آندہ ہے علی آدھر نہیں بولے نہ بول قرآن سنا مر کے نہیں جانا جنازہ امام دارنا جے ہائے کر لوے ہے ایو ویلے بھرا بیٹھن بی بی تلاوت شروع کر دیتی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ بی بی آیت مکائیے علی آدر سمجھ گیا پڑھ لے سے خطبے سیادہ دے میں سکھدہ ودائی کدی میرے نال بولیا تے قرآن پڑھئے میں نے پاک لگ گئے میری زینب خطبے پڑھ لے آخری وینے جنازہ آمین علیہ یتیم بڑھ کے روے آئے علی آدن ٹریا وینا میری ایک حسرت رہ گئی ہے بابا کیڑی فرمایا ٹور کے وکھا اور رومن لیوں آدھیے کیوں ٹرا فرمیندر دربار ویسے دربار دا نام آئے آدھیے بابا زینب تے دربار سیدہ دے گل نکار تیری مائی تا گئیا پیو تے جھڑ کے آدھیے او دے پیو دا پتر جو کوئی نہ بابا گئی وچ دربار دے آئے میرے 18 ویرہ جوانن بابا جڑے ہیں قانین دے شائے بابا میرا غازی جیا بھرائے کر لوے ماتم علی نو ذرب بھول گئیے دینو بیٹھے آدن ہوندے آرزی مان پھر آوان دے آویندیاں ہیں تنہائیاں آویندنی وقت ہر ماتمی نو دے ماتم دی دعوت علی آدن جلدی کرو میرا غازی بلاؤ میں دنیا چھوڑا عباس نو بلایا نے فرمیم در زینب میں نو چادر نپا دھی چادر نپ کے علی غازی دے ہاتھ رکھے آدن لٹے کوئی نہ برکا او میری زینب دا تیری زندگی دے وچ آکے پاوے نہ رسیاں میں نے ایک گل دا جواب دیو علی دے ٹرن تو بعد کتنے دنہ تو بعد عید آئی آئی دا دنہ تو بعد عید آ گئی ہر کہہ کر لئیے مولا دیا دھیاں کوئی نہ کی تھی کی میں کرے آجیں دے پیو نو ٹریاں ہائے چادہ دے گزرے کی میں عید کرنا
سینا غش کر گئیاں ٹریا حسن جوید پڑھاون کیتے سینا ویر دے گل لگ گئیاں ولیا حسن نہ جیتائی ماتم حسین علیہ السلام